یا الہ العالمین، تو نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت اس 27ویں شب میں عطا فرمائی۔ مولا اس عظیم نعمت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم پھر 27ویں شب کو دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو تا قیامت اے اللہ قائم و دائم رکھ۔ مولا کریم پیارا وطن ملک پاکستان، تیرا انعام ہے، آج کی شب تو نے ہمارے اوپر انعام فرمایا، ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ نزول قرآن کی رات، 1000 راتوں سے افضل شب کی تلاش میں شب بیداری، 27ویں شب کے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے لاکھوں فرزندان اسلام عبادت میں مشغول۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ مولانا کا کہنا تھا وطن عزیز اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے جو 27ویں شب کو عطا کی گئی۔ پیغام پاکستان فتوے نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کمر توڑی۔ قوم ملک کی سلامتی و تحفظ کے لیے بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں محفل شبینہ قرآن خوانی کا روح پرور اجتماع، پاکستان کی ترقی و سلامتی اور استحکام کے لیے رقت آمیز دعائیں۔ راولپنڈی، کراچی اور پشاور سمیت ملک بھر کی مسجدوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام، ذکر و اذکار کی محافل، ختم قرآن اور تلاوت کی صدائیں، اہل اسلام کی ملک کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، دفاع وطن میں مصروف جوانوں کی کامیابی کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام۔ اعتکاف میں بیٹھے افراد بھی رب کو راضی کرنے میں مصروف۔ رب ذوالجلال کا احسان، پاکستان کی تقریب آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ تقریب جمعۃ الوداع بالخصوص 27ویں رمضان کی مناسبت سے کی جا رہی ہے۔ قلات میں 2 مسافر بسوں میں تصادم، 5 افراد جاں بحق، حادثے میں 20 سے زائد مسافر زخمی بھی ہوئے۔ ٹریفک حادثہ قلات میں ریچھ کے مقام پر پیش آیا، 15 زخمیوں کو DHQ قلات منتقل کیا گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی بسیں کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ شانگلہ کے علاقے مارٹونگ میں گاڑی کھائی میں جا گری، 6 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ گاڑی شانگلہ سے سوات جا رہی تھی، ملک خیل کو کے مقام پر حادثے کا شکار ہوئی، زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل۔ ہنگو کے علاقے ٹل میں 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 3 نوجوان جاں بحق۔ سندھ نہیں، پنجاب میں ایک اور موٹر وے بنے گی۔ ایٹنک نے لاہور، ساہیوال، بہاول نگر موٹر وے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں نئی موٹر وے پر 436 ارب لاگت آئے گی۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پھر لٹکا دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے خطوط بھی نظر انداز۔ سندھ حکومت نے فیصلہ متعصبانہ قرار دے دیا۔ صدر مملکت اور بلاول بھٹو سے بات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خط میں مطالبہ کیا تھا موٹر وے کے لیے رقم مختص کرنے سے پہلے حیدرآباد سکھر موٹر وے بنایا جائے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے بننے سے معیشت ترقی کرے گی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے گوادر اور کراچی پورٹ کے سامان کی ترسیل کے لیے اہم ہے۔ پنجاب کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ مریم نواز نے پنجاب میں چاول کی 2 فصلیں کاشت کرنے پر پابندی کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے معاملہ تب بگڑے گا جب نہروں پر ضد کی صورتحال ہوگی۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو یقین دلایا ہے نہروں کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا کہ کینال کا پروجیکٹ وہ آگے بڑھائیں اور پیپلز پارٹی جو ہے چپ کر کے بیٹھی رہے۔ 4 تاریخ کو اس پہ اناؤنس کر رہے ہیں بلاول صاحب اور لیڈ کریں گے اس موومنٹ کو؟ یقیناً کریں گے۔ ہم تو یہاں اپنی جو موومنٹ ہے وہ شروع کی بھی ہوئی ہے، احتجاج میں بھی ہیں، حکومتی سطح پر جو ذمہ داریاں سندھ حکومت کی بنتی ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ نہروں کے مسئلے پر حکومت سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ ارسا میں دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کی تجویز آئی تو سندھ نے احتجاج کیا۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا پنجاب میں موٹر وے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں،
حیدرآباد سکھر موٹر وے کو ترجیح دیں جو معیشت کے لیے بہتر ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ لاہور بہاولپور موٹر وے ابھی منظور نہیں کر رہے, ہمیں الگ موقف دیا گیا اور بعد میں ایکنک میں منظوری دے دی گئی. حیدرآباد سکھر موٹر وے کی بات کی تو اسحاق ڈار نے کہا یہ سیاسی فورم نہیں. قرض سے نجات کے لیے جان لڑا دیں گے. قرض کی زندگی غیرت اور وقار کی زندگی میں بدلنی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا IMF کے پروگرام سے معاشی استحکام آ چکا, دعا ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. بتایا پچھلے 3 ہفتے میں خزانے میں 134 ارب روپے آئے. کھربوں کے مقدموں کے لیے منصوبہ بنایا. سندھ ہائی کورٹ سے کئی سال پرانا اسٹے خارج کرایا. پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. وزیراعظم سے ہواوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی قیادت میں 5 رکنی وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا ہواوے کے ساتھ ٹھوس اور طویل مدتی شراکت چاہتے ہیں. تربیتی پروگرام سے IT برآمدات میں اضافہ ہوگا. پراپرٹی کی خریداری کرنے والوں کے لیے خوشخبری. IMF ٹیکس میں ریلیف دینے پر تیار. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پراپرٹی کی پہلی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز. مقصد پراپرٹی سیکٹر میں کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پراپرٹی سیکٹر میں دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز برقرار رہیں گے. پراپرٹی فروخت کرنے والوں پر ٹیکس کی موجودہ شرح برقرار رہے گی. IMF نے بجلی 1 روپے سستی کرنے کی بھی اجازت دے دی. تمام صارفین کو 1 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے IMF کا ایک اور وفد جلد پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے. IMF سے نئے سال 2025-26 کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی. IMF کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی. فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کی ملازمت سے اجتماعی زیادتی مقدمہ درج. پولیس کے مطابق 2 ڈاکوں نے موٹر وے کے قریب سڑک پر میاں بیوی کو روکا. ڈاکوں نے لوٹ مار کے بعد خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزمان موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے. پولیس نے ابتدا میں 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا. متاثرہ جوڑے نے ڈکیتی اور زیادتی کے ایک ملزم کی نشاندہی کر دی. مدعی نے بتایا 2 ڈاکوں کے فون پر آنے والا ملزم علی شیر تھا, وہ بھی اجتماعی زیادتی میں شامل تھا. کراچی میں قائد آباد چوک کے قریب پولیس کیمپ پر کریکر حملہ. 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی. نامعلوم ملزمان پل پر سے پولیس کیمپ پر کریکر پھینک کر فرار ہوئے. SSP ملیر کاشف آفتاب نے بتایا زخمی اہلکاروں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا. کرائم سین ٹیم شواہد اکٹھے کر رہی ہے. عید سیکیورٹی کے لیے علاقے میں پولیس کیمپ لگایا گیا تھا. زخمی اہلکاروں میں SSU کمانڈو بھی شامل. تینوں اہلکاروں کو معمولی نوعیت کے زخم آئے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں. 11 خوارج ہلاک. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن. 5 خوارج ٹھکانے لگا دیے. میر علی میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مزید خوارج کو مارا. میران شاہ میں 2 خوارج کو انجام تک پہنچایا. بیرا اسماعیل خان کے علاقے درابن میں آپریشن میں 1 خارجی مارا گیا. ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود برآمد. سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن. بلوچستان میں مسافروں کو اتار کر قتل کا ایک اور اندھوناک واقعہ. گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر گاڑیاں روک کر مسافروں کی شناخت پریڈ کرائی. پھر 6 مسافروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ڈپٹی کمشنر گوادر کا کہنا ہے حملہ آوروں نے گوادر سے کراچی جانے والے مسافروں پر فائرنگ کی. مرنے والوں کا تعلق لاہور، شیخوپورہ، ملتان اور گجرات سے تھا. میتیں بذریعہ کراچی آبائی علاقوں کو روانہ کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں مسافروں کو بس سے اتار کر شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے. دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جنگ جاری رہے گی. صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور بلاول بھٹو کی شدید مذمت. لواحقین سے تعزیت کا اظہار. مسافر بسوں کے رات کے سفر پر پابندی آئی. کراچی اور کوئٹہ کے درمیان مسافر بسیں اب صرف دن میں چلیں گی.
کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 4 اہلکاروں سمیت 17 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں کینسر کے ماہر ڈاکٹر مہر اللہ ترین بھی شامل۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا 2.5 کلو گرام بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی مذمت۔ صدر نے کہا ماہ مبارک میں ایسی کارروائیاں دہشت گردوں کے مکروہ مقاصد کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا شرپسندوں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا دشمن قوتیں بلوچستان کو ہدف بنا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات، امریکی سفیر کی جعفر ایکسپریس حملے سمیت دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ امریکی صدر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ We have taken note of press release issued by certain UN experts which appears to be based on selective and unverified media reports. Rather than supporting a sovereign state in its determined and resolute efforts to combat terrorism, such statements risk legitimizing extremist narratives. دہشت گرد اور ان کے ہمدردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ احتجاج کرنے والے عام مظاہرین نہیں، دہشت گرد تنظیموں کے کارکن تھے۔ اس کا بڑا ثبوت سول اسپتال کوئٹہ پر حملہ اور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ریمارکس کا نوٹس لیا ہے۔ UN ادارے کی پریس ریلیز دہشت گردوں کو تقویت دیتی ہے۔ پاکستان آزادی اظہار، انسانی حقوق اور آئین پر عمل درآمد کرتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں متعارف بل سے آگاہ ہیں۔ وہ ایک رکن کا بل ہے جسے ابھی کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے مجوزہ بل امریکی انتظامیہ کی پالیسی نہیں ہے۔ امن کی بحالی کے لیے سب کو ایک پیش پر آنا ہوگا۔ جنوبی اضلاع بالخصوص بنوں میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے۔ احتجاج اور مظاہروں کے بجائے ہمیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر ابراہیم کی مشران کے ساتھ بنوں میں پریس کانفرنس، کہا 6 اپریل کو بنوں میں امن کے لیے گرینڈ جرگہ کیا جا رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی ممبران اور دیگر مشران شرکت کریں گے۔ سینئر صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ، کراچی کی عدالت فیصلہ آج سنائے گی۔ عدالتی اجازت کے بغیر دوسرے مقدمے میں گرفتاری پر جوڈیشل مجسٹریٹ کا برہمی کا اظہار۔ تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس جاری۔ ڈائریکٹر FIA آج کل ذاتی حیثیت میں انہیں طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس کورٹ آرڈر ملاحظہ کیجیے گا۔ 3.5-4 گھنٹے عدالت جیل میں ہم لوگوں نے انتظار کیا، پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری کورٹ کی میٹنگ نے نہیں ہونی دی۔ PTI رہنماؤں کی بانی سے ملاقات نہ ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا 4 گھنٹے انتظار کیا، عدالتی حکم نامہ بھی دکھایا، بانی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ شبلی فراز بولے یہ بے عزتی ہماری نہیں، ملاقات کرانے کا حکم دینے والے ادارے کی ہے۔ میئر کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، گورنر کا صاف جواب۔ کامران ٹیسوری نے کہا میرا مذاق اڑا لو، میری عوام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تم مجھے ہٹا سکتے ہو، میری آواز نہیں روک سکتے۔ اس شہر کے نومولود بدماشوں کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات میں شہریوں کی اموات پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ انتظامی کوتاہیوں کا نوٹس لینے کی درخواست۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں افطار پارٹیاں کرتے رہو، کڑھائیاں کھلاتے رہو، وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اعلان ہی نہ کرو۔ میرا قصور نہیں، گورنر صاحب نے خود بلایا تھا، جو مجھے اختیار دلا رہے تھے اب اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ سرجانی ٹاؤن ناردرن بائی پاس پر ٹرالر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، اویس کی عمر 15 سال تھی، لاش بہاولپور روانہ کر دی گئی۔ Pakistan taking advantage of the second largest capital market in the world that we go for an inaugural panda bond. Some of the industry here can relocate to Pakistan. پاکستان رواں برس پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ وقت آ گیا ہے چینی کیپٹل مارکیٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر خزانہ کا اچانک گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو، کہا پاکستان کو چین سے امداد نہیں سرمایہ کاری چاہیے۔ پانڈا بانڈ سے پاکستان چین کی کیپٹل مارکیٹ سے جڑے گا۔
ماضی میں پاکستان نے امریکی ڈالر یورو بانڈز جاری کیے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں، ژالہ باری اور برفیلی ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ مانسہرہ میں بارش اور ژالہ باری، وادی شوگران میں برف باری، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی بارش اور ژالہ باری، سوات کی وادی کالام میں برف باری، مینگورہ اور گرد و نواح میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ لوئر دیر میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، باجوڑ میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ژالہ باری سے فصلیں، باغات تباہ اور تیز ہواؤں سے چھتوں سے سولر پینل اڑ گئے۔ بنو اور کوہاٹ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ جنوبی وزیرستان اور ضلع مومند میں بارش اور ژالہ باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ گلگت بلتستان اور مضافاتی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے کئی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت -3 تک گر گیا۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا، امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا گیا۔ خط میں دباؤ میں براہ راست مذاکرات نہ کرنے کے موقف کو دہرایا۔ موجودہ صورتحال اور ٹرمپ کے خط سے متعلق اپنا موقف تفصیلی سے بیان کیا۔ تہران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار۔ امریکی صدر نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 32 فلسطینی شہید کر دیے۔ جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ پر حملے میں حماس کے ترجمان عبداللطیف بھی شہید ہو گئے۔ امریکہ میں فلسطین کے حامی طلبہ نشانے پر، ترک طالبہ رمیسا اوزترک کو امیگریشن حکام نے گرفتار کر لیا۔ رمیسا کو ماسک لگائے سادہ لباس اہلکاروں نے راستے میں اچانک روکا، ہتھ کڑی لگائی اور ساتھ لے گئے۔ حماس کی حمایت کے الزام میں رمیسا کا ویزا منسوخ کر دیا گیا۔ نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں چاقو حملہ، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا حملاور نے شہر کے بس میں شہریوں پر وار کیا۔ پولیس نے حملاور کو گرفتار کر لیا۔ حملے کی وجہ سے سٹی کونسل کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ریڈی میڈ ہی لیے زیادہ تر، وہ انسی نے لے لینا پھر بچوں کو ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ریڈی میڈ زیادہ ادھر ہوتے ہیں اور اسٹیچ ہمیں گھر میں اسٹیچ کرنے پڑتے ہیں اور پھر بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو عید کی شاپنگ کے لیے زیادہ فینسی فراک زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے شلوار قمیض لی ہے ریڈی میڈ تاکہ وہ بعد میں ٹائم نہ لگ جائے بہت۔ اور شہر شہر عید شاپنگ جاری، خواتین کی خریداری اب بھی ہے ادھوری، وقت کم مقابلہ سخت، درزیوں نے بکنگ بند کر دی تو شہریوں نے ریڈی میڈ گارمنٹس خریدنا شروع کر دی۔ کسی کو بہت مہنگے لگے تو کسی نے مناسب قیمت میں اپنی پسند کے کپڑے خرید لیے۔